بابا کریم کی موت کے بعد ارحم کی دنیا بدل گئی تھی۔ اب اس کے سامنے صرف ایک سوال تھا، ملک آصف کون تھا؟ اور اس نے 30 سال پہلے ایسا کیا کیا تھا کہ دو خاندان آج تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ لیکن ان سوالوں سے بھی زیادہ ایک چیز اسے پریشان کر رہی تھی، مہین۔ وہ ہسپتال کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر مہین سو رہی تھی، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ ارحم نے شیشے کے دروازے سے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی آواز رک گئی۔ کچھ دیر بعد مہین کی آنکھ کھلی۔ اس نے سامنے ارحم کو دیکھا۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ ارحم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم نے جانے کی اجازت دی تھی؟ مہین مسکرا دی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحم، ہاں، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ ارحم اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مہین نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کب ہوا، مگر اب جب تم سامنے نہیں ہوتے تو دل بے چین رہتا ہے۔ ارحم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مہین کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، اور جب تمہیں کچھ ہونے کا سوچتی ہوں تو سانس رکنے لگتی ہے۔ ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ مہین نے سر اٹھایا۔ میں بھی کئی دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں کہ دشمن کی بیٹی سے محبت کرنا شاید میری زندگی کا سب سے خوبصورت گناہ ہے۔ مہین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جو سچی محبت کرنے والے کرتے ہیں۔ لڑیں گے نہیں، بس اپنے پیار کو سچا ثابت کریں گے۔ مگر یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ دروازہ اچانک کھلا۔ مہین کے والد اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظر دونوں کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر سخت لہجے میں بولے، ارحم، میری بیٹی سے دور رہو۔ مہین گھبرا گئی۔ بابا، آپ میری بات سنیں۔ چودھری سلیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں تمہیں اس خاندان کی دشمنی میں دوبارہ زخمی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ارحم احترام سے کھڑا ہو گیا۔ انکل، میں مہین کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سلیم ملک نے تلخی سے کہا، یہی بات تمہارے باپ نے 30 سال پہلے کہی تھی۔ ارحم چونک گیا۔ میرے والد نے؟ سلیم ملک کچھ کہنے ہی والے تھے کہ رک گئے۔ ان کے چہرے پر اچانک عجیب سا خوف آ گیا۔ جاؤ، اور آج کے بعد یہاں مت آنا۔ ارحم خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رات کو ارحم نے اپنے والد سے پہلی بار 30 سال پرانے واقعے کے بارے میں سوال کیا۔ ابو، آپ نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ ملک خاندان آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ حاجی سکندر کا چہرہ بدل گیا۔ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ بابا کریم مرنے سے پہلے ملک آصف کا نام لے کر گئے تھے۔ یہ سنتے ہی سکندر شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، ملک آصف؟ وہ تو 30 سال پہلے مر چکا ہے۔ ارحم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ لیکن بابا کریم نے کہا تھا کہ اصل دشمن وہی ہے۔ سکندر شاہ نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر ہم سب کو اتنے سالوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اسی رات شہر کے ایک سنسان فارم ہاؤس میں ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ چہرہ دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا۔
مگر اس کی آنکھیں خطرناک تھیں۔ اس نے فون پر کہا، ارحم کو سچ کا ذرا سا اندازہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تو اب کیا کرو گے؟ وہ شخص مسکرایا، اب محبت کو ہی ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ مہین اور ارحم اگر ایک ہو گئے تو 30 سال پرانا راز ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہے گا۔ اس نے میز پر ایک پرانی تصویر رکھی۔ تصویر میں اسکندر شاہ، سلیم ملک اور ملک آصف تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے، اور تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل قاتل ابھی زندہ ہے، دشمن کے گھر کی دلہن۔ ارحم کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، اگر ملک آصف مر چکا ہے تو پھر اصل دشمن کون ہے، اور وہ شخص کیوں چاہتا ہے کہ شاہ اور ملک خاندان ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں؟ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ تک پہنچ کر رہے گا۔ وہ سیدھا بابا کریم کے پرانے گھر پہنچا۔ وہ گھر برسوں سے بند پڑا تھا، دیواروں پر گرد جمی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن ارحم کو یقین تھا کہ بابا کریم کوئی نہ کوئی راز ضرور چھوڑ گئے ہوں گے۔ اس نے پورا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک پرانی الماری کے پیچھے اسے ایک لکڑی کا صندوق ملا۔ صندوق پر زنگ لگا ہوا تھا۔ ارحم نے اسے کھولا۔ اندر کچھ پرانی تصویریں، چند خطوط اور ایک ڈائری موجود تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری ارحم یا مہین تک پہنچے تو سمجھ لینا کہ سچ سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارحم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اگلا صفحہ کھولا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ دوسری طرف مہین کی سہیلی رو رہی تھی، ارحم جلدی آؤ، مہین کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ارحم کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ کیا؟ کون لے گیا اسے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم، صرف ایک سیاہ گاڑی آئی تھی۔ ارحم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو جمع کیا۔ پورے شہر میں مہین کی تلاش شروع ہو گئی۔ ادھر مہین ایک پرانے گودام میں بند تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سامنے اندھیرے میں ایک شخص بیٹھا تھا، وہی نقاب پوش شخص۔ مہین نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ ہلکا سا ہنسا، میں وہ ہوں جس نے تمہارے خاندانوں کی دشمنی کو زندہ رکھا۔ مہین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیوں؟ اس شخص کی آواز میں نفرت تھی۔ کیونکہ اسکندر شاہ اور سلیم ملک نے 30 سال پہلے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسی وقت ارحم کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی، اگر مہین کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے پرانے فارم ہاؤس پر آ جاؤ۔ کال بند ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں ارحم اکیلا فارم ہاؤس پہنچ گیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اچانک 4 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ ارحم نے 2 آدمیوں کو گرا دیا، مگر ایک نے پیچھے سے وار کیا۔ ارحم زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے اندھیرے سے وہی نقاب پوش شخص باہر آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا نقاب اتارا۔ ارحم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ ارحم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا چچا نعمان شاہ تھا۔ نعمان شاہ سرد لہجے میں بولا، ہاں ارحم، اصل دشمن میں ہوں۔
اور اب تم بھی وہی انجام دیکھو گے جو 30 سال پہلے تمہارے چچا ملک آصف نے دیکھا تھا۔ ارحم چونک گیا۔ ملک آصف؟ میرے چچا؟ نعمان شاہ ہنسنے لگا۔ ہاں، سچ وہ نہیں جو تم نے سنا ہے، اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ بارش تیز ہو گئی اور ارحم کو پہلی بار احساس ہوا کہ 30 سال پرانا راز اس کی اپنی خون کے رشتوں سے جڑا ہوا تھا۔ دشمن کے گھر کی دلہن۔ نعمان شاہ کے الفاظ سن کر ارحم چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا۔ تم میرے اپنے چچا ہو، نعمان نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسی لیے تو تمہیں سب سے بہتر جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 30 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ نعمان نے ایک پرانی تصویر ارحم کے سامنے پھینکی۔ تصویر میں 3 نوجوان کھڑے تھے، سکندر شاہ، سلیم ملک اور نعمان شاہ۔ تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ارحم نے حیرت سے تصویر اٹھائی۔ یہ لوگ تو ایک دوسرے کے دوست تھے۔ نعمان کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ ہاں، کبھی ہم تینوں بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن ایک زمین کے معاملے نے سب کچھ بدل دیا۔ نعمان نے بتایا کہ 30 سال پہلے ایک قیمتی زمین تینوں خاندانوں کے درمیان مشترکہ تھی۔ نعمان چاہتا تھا کہ وہ زمین صرف اس کے نام ہو جائے، لیکن سکندر اور سلیم نے انکار کر دیا۔ اسی دوران نعمان نے ایک جعلی دستاویز تیار کی اور سارا الزام ملک آصف پر ڈال دیا، مگر اس راز کا ایک گواہ تھا، بابا کریم۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ نعمان نے سکندر اور سلیم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیں۔ پھر ایک رات ملک آصف کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام سکندر شاہ پر لگا دیا گیا اور دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ارحم نے غصے سے کہا، تم نے ایک قتل کا الزام میرے والد پر لگایا؟ نعمان ہنسا۔ صرف ایک قتل نہیں، میں نے 30 سال تک دونوں خاندان کی نفرت سے فائدہ اٹھایا، اور اب تم اور ماہین میری ساری محنت برباد کر رہے ہو۔ اسی دوران دوسرے کمرے سے ماہین کی آواز آئی، ارحم۔ ارحم فوراً اس طرف بڑھا۔ ماہین کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ ارحم اسے دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ ماہین، نعمان نے پستول نکال لی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ ارحم رک گیا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارحم، میرے لیے کچھ مت کرنا۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک باہر سے گاڑیوں کی آواز آئی۔ نعمان چونک گیا۔ یہاں کون آ گیا؟ دروازہ زور سے کھلا۔ حاجی سکندر شاہ اور چودھری سلیم ملک پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سلیم ملک نے غصے سے کہا، 30 سال تک ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہے، اور اصل دشمن ہمارے درمیان چھپا بیٹھا تھا۔ سکندر شاہ نے نعمان کی طرف دیکھا، تم نے صرف آصف کو نہیں مارا، تم نے 3 خاندانوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ نعمان نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ ماہین کو آزاد کر دیا گیا۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کھولے۔ ماہین نے فوراً اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارحم مسکرایا۔ تم سامنے ہو تو میں کیسے ٹھیک نہ ہوتا؟ ماہین رو پڑی۔
وہ پہلی بار سب کے سامنے ارحم کے قریب آ گئی۔ کچھ دیر بعد سلیم ملک نے اسکندر شاہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسکندر، 30 سال کی نفرت ختم کر دیں۔ اسکندر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنے پرانے دوست کا ہاتھ تھام لیا۔ دیر ہو گئی، لیکن شاید بہت دیر نہیں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ مہین اور ارحم دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہین نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے اب ہمارے خاندان ہمیں ایک ہونے دیں گے؟ ارحم مسکرایا، اب تو وہ خود ہمیں ایک کرنا چاہیں گے۔ اور واقعی اگلے ہی دن دونوں خاندانوں کے بڑوں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ مہین اور ارحم کی شادی ہو گئی، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی سے پہلے ایک آخری راز سامنے آنے والا تھا، اور وہ راز خود مہین کی زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ دشمن کے گھر کی دلہن نعمان شاہ کی گرفتاری کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان 30 سال پرانی دشمنی ختم ہو چکی تھی۔ جس حویلی میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف غصے کی آوازیں گونجتی تھیں، آج وہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مہین کی مہندی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھ رہی تھی۔ اس کی سہیلی نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی سوچا تھا کہ جس خاندان سے تمہارے لوگ گھر والے 30 سال دشمنی رکھتے تھے، اسی گھر کی بہو بنو گی؟ مہین مسکرا دی، نہیں، لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ کبھی کوئی ایسا شخص ملے جو نفرت سے زیادہ محبت پر یقین رکھتا ہو۔ دوسری طرف ارحم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہین کی تصویر تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تبھی اس کے والد کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹا، ایک بات پوچھوں؟ ارحم نے تصویر میز پر رکھ دی۔ جی ابو۔ اسکندر شاہ نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا تم مہین کو واقعی دل سے چاہتے ہو؟ ارحم مسکرا دیا، ابو، میں نے اسے صرف چاہا نہیں، میں نے اسے اپنی زندگی مان لیا ہے۔ اسکندر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پھر میری طرف سے تمہیں دنیا کی ہر خوشی مبارک ہو۔ لیکن اسی رات مہین کی والدہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا صندوق تھا۔ مہین، یہ تمہارے پیدا ہونے کے وقت سے میرے پاس ہے۔ مہین نے حیرت سے صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر دیکھتے ہی وہ چونک گئی۔ اس میں ایک نوجوان عورت تھی اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی۔ امی، یہ کون ہے؟ مہین کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تمہاری حقیقی ماں ہے۔ مہین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا؟ اس کی والدہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، تمہیں ہم نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھ کر پالا، کیونکہ تمہاری حقیقی ماں تمہیں جنم دینے کے کچھ ہی عرصے بعد دنیا سے چلی گئی تھی۔ مہین خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، لیکن بابا کو یہ بات معلوم ہے؟ والدہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن ایک اور بات ہے۔ کیا؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہاری حقیقی ماں ملک آصف کی بہن تھی۔ مہین جیسے پتھر کی ہو گئی۔
ملک آصف، وہی شخص جس کے قتل نے 30 سال کی دشمنی کو جنم دیا تھا، تو کیا میں اسی خاندان کا حصہ ہوں جس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی بدل گئی؟ اس کی ماں نے آنسو پونجتے ہوئے کہا، تم کسی جرم کی ذمہ دار نہیں ہو بیٹا، تم صرف ایک بے گناہ بچی تھی۔ اگلی صبح مہین نے ارحم سے ملنے سے پہلے پوری رات سوچا، کیا اسے یہ راز بتانا چاہیے؟ کیا ارحم اسے اسی طرح قبول کرے گا، یا پھر ایک بار پھر دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی نئی دیوار کھڑی ہو جائے گی؟ آخر کار وہ ارحم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارحم نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ مہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحم، مجھے تمہیں ایک سچ بتانا ہے، ایسا سچ جس کے بعد شاید تم مجھ سے شادی نہ کرنا چاہو۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہین، تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہارا قصور نہیں، بس مجھے سچ بتا دو۔ مہین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ملک آصف کی بھانجی ہوں۔ ارحم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو کیا ہوا؟ مہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارحم مسکرایا، میں نے تم سے تمہارے خاندان کا نام دیکھ کر محبت نہیں کی، میں نے تم سے مہین بن کر محبت کی۔ مہین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارحم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، 30 سال پہلے جو ہوا وہ ہماری محبت کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور اسی لمحے دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی شادی صرف 2 لوگوں کا ملاپ نہیں ہوگی، بلکہ 2 خاندانوں کے زخموں پر آخری مرہم ہوگی۔ دشمن کے گھر کی دلہن، شادی کا دن آ گیا تھا۔ پورا گاؤں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، وہی گاؤں جہاں کبھی شاہ اور ملک خاندان ایک دوسرے کا نام سن کر غصے سے بھر جاتے تھے۔ آج دونوں حویلیوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے تھے۔ مہین دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سرخ لباس، ہاتھوں میں مہندی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ اس کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آج تم صرف دلہن نہیں بن رہی، آج تم ہماری 30 سال پرانی دشمنی ختم کرنے جا رہی ہو۔ مہین مسکرا دی، امی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ بابا اور ارحم کے ابو دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ دوسری طرف ارحم سفید شیروانی میں تیار کھڑا تھا۔ اس کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، آج مجھے اپنے خاندان کی سب سے بڑی خوشی مل رہی ہے۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو، میری خوشی تو اس دن مل گئی تھی جس دن مہین نے پہلی بار مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ مولوی صاحب نے مہین سے سوال کیا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا، قبول ہے، دوسری بار قبول ہے، تیسری بار قبول ہے۔ اور دوسری طرف ارحم نے بھی 3 بار کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی دونوں خاندانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکندر شاہ نے سلیم ملک کو گلے لگا لیا۔ اگر ہم نے 30 سال پہلے ایک دوسرے کی بات سن لی ہوتی، سلیم نے نم آنکھوں سے کہا، تو شاید ہمارے بچے یہ دن بہت پہلے دیکھ لیتے۔
دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر سلیم نے کہا، لیکن اللہ نے شاید یہ دن اسی وقت کے لیے رکھا تھا۔ شام کو ارحم ماہین کو اسی میلے کی جگہ لے گیا جہاں پہلی بار اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہاں اب ایک چھوٹا سا باغ بنا دیا گیا تھا۔ ماہین نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ارحم مسکرایا، یہ ہماری محبت کی جگہ ہے۔ یہاں اب کوئی دشمنی نہیں ہوگی، صرف محبت ہوگی۔ ماہین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اگر کبھی ہمارے بچے پوچھیں کہ ہمارے خاندانوں میں اتنی نفرت کیوں تھی، ارحم نے مسکرا کر کہا، تو ہم کہیں گے وہ نفرت ہمارے بڑوں کی غلطی تھی، مگر محبت ہماری نسل کی جیت۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کچھ ماہ بعد دونوں خاندانوں نے مل کر ایک بڑا گھر بنوایا۔ اس گھر کے دروازے پر کوئی شاہ یا ملک نہیں لکھا تھا، صرف ایک نام تھا، محبت کا گھر۔ اسکندر شاہ اور سلیم ملک اکثر شام کو ایک ہی صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے اور کبھی کبھی پرانی باتیں یاد کر کے ہنس دیتے۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ جن لوگوں کی 30 سال ایک دوسرے سے نفرت کی، وہ آج ایک خاندان بن چکے تھے۔ ایک رات ماہین چھت پر کھڑی چاند دیکھ رہی تھی۔ ارحم اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ماہین نے مسکرا کر کہا، یہی کہ اگر اس دن میلے میں تم میری جان نہ بچاتے تو۔ ارحم نے بات مکمل کی، تو شاید مجھے میری زندگی نہ ملتی۔ ماہین نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور اگر ہمارے خاندان دشمن نہ ہوتے تو شاید ہماری محبت اتنی مضبوط بھی نہ ہوتی۔ ارحم نے آہستہ سے کہا، محبت کو دشمنی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دو سچے دل کافی ہوتے ہیں۔ چاندنی رات میں دونوں خاموش کھڑے رہے۔ دور حویلی میں دونوں خاندان ایک ساتھ بیٹھے تھے اور 30 سال پرانی دشمنی آخر کار ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔